اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ اپنی ابھی یہ شروع کر رہے ہیں، نماز کو کنٹینیو کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں سٹاپ کیا تھا وہ ہم نے رکوع تک کیا تھا، تو اب انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ رکوع کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے۔ جب ہم نے رکوع میں کیا ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں، آپ سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان کا مطلب ہوتا ہے گلوری، یعنی کہ بہت بلند، بہت تعریف والا، ربی میرا رب، پاک بھی، گلوری پاک کا ہی ہوتا ہے نا۔ العظیم کا مطلب ہے عظیم، از ویری بگ، بہت ایگزالٹیڈ آپ کہہ لیں کہ جس کی بہت ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، بہت بڑا، جیسے بزرگوں بڑھتا ہے، ہاں، تو بہت ایگزالٹیڈ اگر کوئی اس کو ہم تو کہیں گے سبحان ربی العظیم، یہ آپ نے کہہ دیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں جب آپ نے یہ پڑھ لیا تو رکوع کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ سب سے پہلے سٹارٹ سمیع اللہ لمن حمیدہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ اگر اس کے پیچھے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، تو بھی آپ نے اپنا پڑھنا ہے۔ یوزلی ہمیں جیسے پہلے پتہ ایک ہوتا تھا کہ اگر ہم جماعت میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اس نے تو امام نے بول دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم آگے سے کہتے تھے ربنا ولک الحمد، لیکن ہم نے چاہے اکیلے پڑھیں چاہے پیچھے پڑھیں، ہم نے اپنا بھی پڑھنا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ سمیع کا مطلب سماعت سے سننا، یعنی کہ سن لیا کس نے؟ اللہ نے سن لیا۔ کیا سن لیا؟ جو ہم نے ابھی رکوع میں بولی تھی نا، تعریف کی تھی، تو اس کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ سن لیا اللہ نے، لمن ہو ایور، یعنی کہ جس نے بھی، حمیدہ پریز کیا اللہ کو، اللہ نے سن لیا اس کو جس نے اس کی تعریف بیان کی، تو یہ ہم اس میں بولتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہم نیکسٹ بولتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد، اللہ تو ہمیں پتہ ہے، او اللہ ربنا ہمارے رب، لک الحمد، لکا، لا لیے، کا کاف زبر، تیرے، لیے تیرے، یہ لیے آپ کے، رسپیکٹ کے لیے ہم یہ بھی لیے آپ کے، الحمد تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اس میں دیکھیں آپ کہ اس میں ایک چیز اور ہے جو ہم نے پڑھنی ہے ساتھ میں، اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ ریوارڈنگ ہے، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، اور وہ کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف بہت زیادہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو وہ کیا چیز ہے؟ جیسے ہم نے پڑھا سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی۔ اب یہ اگر ہم یاد کر لیں، پڑھتے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھتے تو آج سے کوشش کریں کہ جب بھی ہم نے رکوع کے بعد کھڑے ہونا ہے تو یہ ہم نے ضرور ساتھ پڑھنا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ ربنا، اب تک تو ہم سب کو پتہ چل گیا ہے، مائی لارڈ، اور لارڈ، وَلَكَ الْحَمْدُ، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، وَلَكَ اور لیے آپ کے، الحمد تمام تعریف، حمدن تعریف، کثیرن بہت زیادہ، طیبن، طیب کا مطلب ہوتا ہے پاک، گڈ، مبارکن بلیسڈ، فیہ اس میں، یعنی کہ اللہ جو ہے، اللہ کا نام ہی itself، ہمارا رب جو ہے بلیسنگ والا ہے، تعریف کے قابل ہے۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ یا آپ نے اتنے سارے ورڈ اس میں یوز کیے ہیں، آپ کھڑے، آپ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ بھی کیسی تعریف؟ اتنی زیادہ تعریف کہ آپ یہ تو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو بندے کو بھی آپ تعریف کریں خوش ہوتا ہے، اور ہمارا رب ایسا ہے کہ اس کو تو آپ ذرا سی کریں تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں نا، اس کو منانا سب سے آسان ہے، اللہ کو، بندوں کو بنانا بڑا مشکل کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جب آپ تعریف ہی تعریف بیان کیے چلے جا رہے ہیں تو دیکھیں کہ جو بھی دعا مانگیں گے قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنے رب کو خوش کر دیا ہے اس کی تعریف کر کر کے۔ تو یہ ہم نے جب یہاں تک ہم نے کیا، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد ہم جائیں گے سجدے میں۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ، وہ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا ربی الاعلیٰ،
وہاں تھا سبحان ربی العظیم، یہاں پہ سبحانہ پاک ہے ربی میرا رب العلیٰ دا موسٹ ہائی، اعلیٰ بہت اونچے کو کہتے ہیں، بہت بالکل اوپر جو ہوتا ہے نا، عالیہ بھی جو نام ہوتا ہے نا اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے بہت بلند. تو رب ہے ہمارا جو بہت اونچا ہے، سب سے بلند ہے. یہ آپ نے جب یہاں تک کہہ دیا تو اس کے بعد آپ اس میں اور بھی دعا سجدے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ہے، اس میں وہ یہ بھی دعا مانگا کرتے تھے کہ سبوح قدوس رب الملائکتی والروح، یہ بھی دعا اس میں پڑھا کرتے تھے. اب ہم نے سجدے کی دعا پڑھ لی، اب ہم سجدے کے بعد بیٹھے ہیں، تھوڑا سا بیٹھتے ہیں نا. یوزلی تو ہم نہیں پڑھتے کوئی چیز اس میں، آپ اٹھیں پھر آپ ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ پوری کی پوری نماز قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. نماز کے اندر جتنی بھی آپ دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو اس میں آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ آپ پڑھ سکتے ہیں رب اغفر لی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. آپ پہلے تعریفیں کیے جا رہے ہیں، پھر آپ آگے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. آپ اس کے ایک دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ اس کو 2 دفعہ بھی پڑھ سکتی ہیں، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی. کیا ہوگا فائدہ آپ کو کہ جب آپ بیٹھ کے اس میں بیٹھی ہیں تو آپ کی نماز لینتھی ہوتی جائے گی، ورنہ ہماری نماز ٹھونگوں کے جیسی ہی ہوتی ہے، اکثر جلدی 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 ایک ایک رکن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ ہر رکن آپ جب ادا کریں بڑے سکون کے ساتھ ادا کریں، کہ پورے کے پورے آپ کے جو جوائنٹس ہیں نا وہ اپنے پراپر ریسٹنگ پوزیشن میں آ جائیں. جبکہ ہمارے تو میرا خیال ہے کہ کنٹینیوس ایک کنٹریکٹڈ پوزیشن میں ہی ہوتے ہیں، ریسٹ تو ہم دیتے ہی نہیں. ہاں، ایک سے وہ پورے لاکنگ پوزیشن میں ہمارے چل رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی یہ وہ. تو وہ ایک پوزیشن میں جب بیٹھتے تھے کہ آپ کے پورے لگے کہ جوڑ آپ کے ریلیکس ہو گئے ہیں، پھر وہ. اور کہتے ہیں کہ ان کا ہر سٹیپ جو نماز کا ہوتا تھا وہ اتنا ہی ٹائم اس میں ہوتا تھا جتنا اگلے میں ہوتا تھا. تو یعنی کہ جتنا سجدے میں ٹائم لگا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھتے تھے تو اس میں بھی اتنا ہی وہ بیٹھتے تھے. تو کچھ تو کرتے ہوں گے نا بیٹھ کے، تو پھر دعائیں مانگتے تھے. تو یہ دعا آپ نے اللہ سے مغفرت مانگ لی اپنی نماز میں. پھر اس کے بعد نیکسٹ دعا اس میں جو آتی ہے وہ ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. کتنی چیزیں آپ نے کاؤنٹ کی؟ کتنی ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7 چیزیں ہیں. ایک ہی میں نے دیکھیں بیٹھ کے اللہ سے 7 چیزیں مانگ لی ہیں. اس میں اٹ ہیز ایوری تھنگ. آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا یاد کرنے میں، لیکن آپ اس کو نمبرنگ کے ساتھ یاد کر لیں گی نا، بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گی. ہاں وہ اب آپ مطلب میں بتاتی ہوں پہلے اس کے نا معنی دیکھ لیں پہلے تاکہ کہ ہمیں پتہ چلے مانگ کیا رہے ہیں. میں نے نہیں پڑھا وہ، میں نے یہ دعا پڑھی ہے اور یہ مجھے سب سے لمبی جو ملی تھی نا جس میں 7 چیزیں ہیں وہ یہ ہے. اب اس کے معنی دیکھ لیں اور یہ ہم دعا انشاءاللہ ہم یاد کریں گے. اس کو مجھے بھی تھوڑا ٹائم لگا تھا لیکن انشاءاللہ یہ کہ آپ لوگ بھی جلدی کر لیں گے. یہ بالکل ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی، یہ میں سب کی اس کی فوٹوز میں گروپ میں ڈال دوں گی. لیکن معنی ابھی دیکھ لیں کیونکہ ہم نے نماز کو ٹرانسلیشن سے پڑھ رہے ہیں نا. اللہم، اب آپ لوگ بولیں گے اے اللہ اغفر لی، معاف کر دے، لی مجھے، لی اینڈ پہ مجھے، ورحمنی مجھ پر، ایزی ہے نا، ارحمنی تو آپ کو پتہ چل گیا رحم سے نکلا ہے. اینڈ پہ نی آ رہا ہے مجھے، لیکن ہم ایز بینگ مدر، ہاں مجھے یا مجھ پر، ہاں بالکل. لیکن اب اگر آپ ایز اے جیسے فیملی ہماری ہے تو اگر ہمیں اب ہوتا ہے کہ میں اپنی طرف سے مانگ رہی ہوں پوری فیملی کی، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لنا لگا دیں گے اینڈ پہ. پھر آپ نے اب یہ لی نی اٹس فار می اونلی، لیکن ہم ایز اے مدر کیونکہ ہماری فیملی ہوتی ہے تو پھر یس اللہم اغفر لنا وارحمنا واہدنا واجبرنا، اس طرح نا اینڈ پہ لگ گیا، پلورل ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ دعا تو مانگنی ہی ہے لیکن آپ اس میں کریں تو آپ کی فیملی بھی انکلوڈیڈ ہو جاتی ہے. نئی بات ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کر سکتے. اچھا اب دیکھیں واہدنی کیا ذہن میں آتا ہے؟ ہدایت، اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے. وجبرنی، یہ نیا ورڈ ہے. سپورٹ می،
کتنی خوبصورت چیز. اللہ تعالیٰ مجھے سپورٹ کر کہ میں جو بھی کام کروں. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی ایسی محفل میں کہیں جائیں, آپ بات کر رہے ہیں اور سارے ایسے آپ کا منہ دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ اور ہر طرف سے آپ کو اپوزٹ چیزیں آپ سننے کو مل رہی ہیں, تو اس وقت بندے کی کبھی, میں جسٹ ایک سینیریو بتا رہی ہوں کہ آپ امیجن کریں کہ ہر بندہ آپ کے وہاں پہ جو اب آپ پہ نا کرٹیسائز کرنے لگے, یہ جو تم نے بولا, یہ کیا بولا, یہ کیا بولا. اب اس وقت آپ کو بھی چہرہ ریڈ ہونا شروع ہو جائے گا ایک دم. یو فیل امبیرسڈ اینڈ یو فیل لائک یو آر دی اونلی ون, اور سب لوگ آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. اس وقت ایک بندہ آپ کے ساتھ سٹینڈ لے لیتا ہے تو وہ آپ کو کیسا لگتا ہے. اس سے ایٹ لیسٹ میرے پاس کوئی آئے. تو اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں سپورٹ, اللہ کی, جس کے ساتھ اللہ کی سپورٹ ہو جائے اس کو کیا چاہیے, کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیا مانگا ہے, اللہ سپورٹ می ان ایوری تھنگ آئی ڈو. جو بھی میں کام کروں اللہ مجھے سپورٹ کر. آپ کے یہاں پہ کیا لکھا ہے, میرے نقصان پورے کر. وجبرنی, سپورٹ کر, میرے نقصان پورے کر. اردو میں یہ بھی لکھا ہوا ہے ساتھ میں, تو یہ بھی بہت اچھا اس کا ترجمہ ہے. تو انگلش میں آپ دیکھیں تو اس میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے سپورٹ کر. اردو میں یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ میرے نقصان کو پورا کر دے. دیٹس امیزنگ, ماشاء اللہ کتنی زبردست ہے. اچھا, اس کے بعد میں وعافنی. عافنی کا کیا مطلب ہوتا ہے, عافیت دے. عافیت دے, پروٹیکٹ می, پروٹیکشن, عافیت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ لوگوں نے بھی شاید سنی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ بیسٹ دعا کیا ہے, تو انہوں نے کہا بیسٹ دعا عافیت کی ہے. کیونکہ جب آپ نے عافیت کی دعا کر لی نا, اللہ تعالیٰ مجھے عافیت دے, اٹ مینس کہ مجھے ہر چیز سے بچا لے, جو بھی بری چیزیں, اور مجھے اچھی چیزیں عطا کر دنیا اور آخرت میں. تو آپ اگر یہ خالی اتنی سی عافیت کی بھی دعا مانگ لیں نا تو اٹ کورز ایوری تھنگ. پھر اس کے بعد ہم نے اگلی کہی ورزقنی. اب زقنی رزق سے ذہن میں سمجھ آتی ہے کہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ پرووائڈ می, مجھے رزق عطا کر. رزق صرف ہمارا مال نہیں ہے, یہ بات سب کو کلیئر ہونی چاہیے. جب بھی رزق کی بات آتی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ مجھے رزق دے, رزق سے کھانا پینا نہیں ہے. آپ کی صحت رزق ہے, آپ کی اولاد رزق ہے, آپ کے شوہر رزق ہے, آپ کے پاس چھت ہے یہ آپ کا رزق ہے, آپ کے پاس کھانے کو فوڈ ہے رزق ہے. اللہ نے آپ کو آج کے دن کوئی پریشانی نہیں ڈالی, یہ رزق ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی ہے, رزق ہے اللہ کا. آپ کو نیکیوں کی توفیق ملی ہے, یہ رزق ہے. تو وین وی سے رزق, رزق جب بھی ورڈ یوز ہوگا تو یہ سارے معنی آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. تو اب ہم نے کیا مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کہہ رہے ہیں ورزقنی, مجھے رزق عطا کر. ایوری تھنگ جو بھی اس میں رزق میں آتی وہ سب مل جائے گی باپ کو. ورفعانی, ارفع, رفع بلند کر. بلند کرنا, رفع بلند درجات. کسی کے بھی کہتے ہیں نا رفع درجات, اس کے درجات بلند کر دیے گئے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ایلیویٹ کر دیں. اب یہ دیکھیں اگر ہم یہ یاد کر لیں یہ دعا تو اللہ تعالیٰ سے نے کیا چیز, ایوری تھنگ یو آسک, جسٹ ایک. اور کتنے آپ سجدوں میں جاتے ہیں, ہر نماز پہ آپ سجدے, اب ہر آپ 2 سجدوں کے درمیان یہ مانگنی شروع کر دیں. اور دن میں ہم 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں, اور ہر نماز میں اب کاؤنٹنگ پہ آپ آ جائیں کہ سجدے کتنے دفعہ ہوتے ہیں. ہاؤ مینی ٹائم یو آر آسکنگ دس دعا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بندہ میرا میرے آگے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں خالی ہاتھ اس کے لٹاؤں. تو میں اس کے ہاتھ کبھی خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا کہ مجھے شرم آتی ہے آتی اس بندے سے کہ میں کیسے خالی ہاتھ کروں. تو اس میں آپ نے یہی دعا یاد کر لی ہے تو آپ نے ہر چیز مانگ لی اللہ تعالیٰ سے. ایک ایک کر کے یاد کریں, ایزیلی یاد ہو جائے گا. اور اس کا ترجمہ اتنا اچھا کہ یاد ہو جاتی ہے. بالکل, آپ کو 1-2 کو یاد کرنا پڑے گا, باقی سب کے ہم نے آپ نے خود ہی کیے ہیں. ابھی میں نے تو نہیں بتایا ہے نا. وجبرنی ڈفرینٹ ہے, وہ ایک ڈفرینٹ ہے. رفعانی وہ بھی ہمیں آپ کو پتہ ہے کہ رفع سے یہ نہیں آئیڈیا تھا کہ مطلب سنگولر سے آپ پلورل بھی کر. ہاں بالکل کر سکتے ہیں, ساری دعاؤں کو کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا ربنا آتینا, ربنا اے میرے ہمارے رب, آتینا عطا کر ہمیں. یہ والی اب دعا میں اسی طرح آپ دیکھیں ساری دعاؤں کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں. اللہم اجرنا من, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میں جب بھی پڑھتی ہوں نا آئی آلویز سے اللہم اجرنا من النار, اجرنا من النار, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اور اسی طرح آپ نے, کیونکہ مجھے میں اس کے ذہن میں اپنے بچوں کا بھی ساتھ رکھتی ہوں, اپنے ہسبینڈ کا, تو یہ کہ ایز اے فیملی آپ مانگ رہے ہیں تو بالکل. تو ہمیں تو چونکہ پھر ہمارے ساتھ پوری ایک فیملی ہے تو وہ آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے. تو یہ دعا انشاءاللہ ہم نے یاد کرنی. اس کے بعد پھر سے ہمارا نیکسٹ سجدہ ہو گیا, وہ تو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے آلریڈی اس کو کر لیا. اب آپ آ جائیں کہ اب یہ سمجھیں کہ ہماری
ہم نے آخری رکعت پڑھ رہے تھے یہ، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ایک رکعت کر لی تو اس کا مطلب پورا آپ کو سمجھ آ گئی. اب اس میں ہم نے جو سیکنڈ اگر آپ کی ہے، اب آپ نے اس 2 کے بعد بیٹھ جانا ہے. بیٹھ جب جاتے ہیں تو اس وقت ہم نے پھر کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ تحیات. ہاں، اور اس کو بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ تشہد. ٹھیک ہے، اس وقت آپ نے اب اس کے تشہد. اب یہ آپ کے پاس ہے نا اردو کا؟ اچھا، اب اس کا آپ دیکھ لیں کہ ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے التحیات. التحیات اردو میں اس کا معنی ہے زندگی. بڑی مشکل کی ادب و تعظیم کے سب کلمات، یعنی کہ آل گریٹنگ آف ہیوملٹی، ایک طرح سے تمام کلی عبادتیں. تمام عبادتیں وہ بھی یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو ایک طرح سے وہی معنی ہے. اور ادب تعظیم یعنی کہ ایوری تھنگ جو رسپیکٹ کے انڈر سرکل میں آتی ہے، کہ وہ ساری گریٹنگز للہ، لیے اللہ کے. جب بھی للہ آئے گا ذہن میں آپ کے آ جانا چاہیے لیے اللہ کے، کیونکہ لام ہے شروع میں، وہ اس کا معنی ہوتا ہے لیے اللہ کے. تو تمام گریٹنگز آف ہیوملٹی. اب ہیوملٹی میں ہر چیز آپ کی عاجزی، جو بھی چیز آپ اللہ سے عاجز ہو کے کہتے ہیں، اس کے لیے تعریف کرتے ہیں، سب اس میں آگے. والصلوات، آل پریئرس. اب اردو میں دیکھ لیں صلوات کا مطلب کیا یوز کیا انہوں نے. تمام دعائیں، تمام عبادتیں جو بھی ہم کرتے ہیں وہ سب اس میں آ جاتی ہے. والطیبات، تمام طیب پاک، پاکیزہ پاک. تو اس سے ہم یہ یاد رکھ سکتے ہیں کہ تمام پاکیزہ باتیں اور تمام پاکیزہ عمل، دونوں چیزیں آ جائیں گی آپ کی اس میں، قول اور فعل دونوں آ جائیں گے. اور اس کا انگلش میں بھی میں دیکھ لوں اگر تھوڑا سا کوئی ڈفرینٹ ہوگا اس میں. طیبات، اینی گڈنس، اینی گڈنس. السلام، پیس بھی، یہ ہم سلام کرتے ہیں نا جو، تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے السلام علیکم، پیس بھی اپون یو. تو یہ السلام، پیس بھی کس کے سلام کر رہے ہیں، کس کے اوپر؟ علیکہ، آپ پر، اپون یو، آپ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. ایہا، ایہا کا جو ورڈ ہوتا ہے نا، یہ ایک حرف ندا کی طرح آتا ہے کہ اے. النبیو، اے انگلش میں کہیں گے او. النبیو پروفٹ، نبی پتہ ہی ہمیں نبی پروفٹ ہو گئے. ورحمہ، ورحمۃ اللہ. اچھا، ورحمۃ اللہ یعنی کہ مرسی، رحمت ہو اللہ کی. وبرکاتہ، این برکت. برکت تو ہم سب کو بڑا اچھی طرح سے پتہ ہے، برکت کیا ہوتی ہے؟ بلیسنگس. برکت اس کی. السلام، پیس بھی علینا. پہلے ہم نے کیا تھا؟ علیکا، اوپر آپ کے اے نبی. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اوپر، اپون اس. اب ہم اپنے اوپر کہہ رہے ہیں علینا، آ گیا نا نا اینڈ پہ. تو اینڈ کے جو ورڈ ہیں اس سے ہمیں عربک میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز کے بارے میں بات. علیکا، کاف ہوگا آپ کی. علینا، اوپر میرے. علینا، اوپر ہمارے. نون آ گیا، نون الف، ہمارے. تو یہ اب آپ کو تھوڑا سا اینڈنگ کی پتہ چلنے چاہیے کہ کیسے چینج ہوتا ہے. اب آگے ہو گیا وعلا، اینڈ اپون یعنی کہ اوپر. عباد اللہ، عباد عبد سے ہے، جمع ہے عبد کی. عبد کس کو کہتے ہیں؟ بندہ. بندہ کس کا؟ اللہ، اللہ کا. تو یعنی کہ ہم نے کبھی آج تک سوچ کے نہیں پڑھا کہ جب ہم اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بیسکلی ایک پوری کی پوری ایک دعا ہے سلامتی کی. اس میں پہلے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا، پھر آپ نے اپنے اوپر کیا، پھر آپ نے اللہ کے باقی بندوں کے اوپر کیا. اور عباد اللہ الصالحین، صالحین جو نیک لوگ، رائچیس جو ہوتے ہیں نا وہ. پھر آپ آگے اس کے بعد آپ نے یہاں تک یہ کر دیا. اب ہم آگے کیا کہتے ہیں؟ اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. آئی بیئر وٹنس، ان کہ لا نہیں الہ
کوئی عبادت کے لائق الا مگر اللہ اللہ و اشہد، یہ ایک گواہی ہوگی. پھر اب دوسری گواہی ہم کیا کہتے ہیں؟ و اشہد اینڈ آئی بیئر وٹنس، میں گواہی دیتا ہوں، انا کہ بے شک محمدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ عبدو بندہ، ہو کس کا؟ اللہ کا، و رسولہ اور رسول یعنی کہ میسنجر پیغمبر، ہو اس کا اللہ کا. دیٹس ہاؤ یو آر آسکنگ. تو اب دیکھیں جب آپ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں ٹرانسلیشن کے ساتھ تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہے کیا جو ہم کر رہے ہیں. ہم نے بچپن سے نماز سیکھی لیکن ہمیں یہی نہیں پتہ تھا کہ ہم پڑھ کے رہے ہیں. ہم نے بس وہ رٹی رٹائی چیزیں ایک ریفلیکس بن گئے، سارا کچھ ہم وہ کر رہے ہیں. اور اب آج سے انشاءاللہ جب ہم اس کو یاد بھی کریں گے ساتھ ساتھ ترجمہ اس کا، یہ ہمارے اپنے بینیفٹ کے لیے، کیونکہ جب بھی اب آپ تشہد میں بیٹھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، کہ میں اس میں گواہی بھی دے رہی ہوں. انگلی آپ کی کھڑی ہوتی ہے گواہی کی. اب اس میں ایک بات تھوڑی سی میں یہ بھی کروں گی کہ مجھے بھی ایک نئی چیز جو پتہ چلی تھی کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بچپن سے جو کرتے آتے تھے، ہم لوگ کرتے تھے کہ جب یہ گواہی پہ آتے ہیں نا تو ہم انگلی کھڑی کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک احادیث سے جو بات پتہ چلی کہ پورے تھرو آؤٹ تشہد میں آپ بیٹھیں ان کی فنگر کھڑی رہتی تھی، اور ان کی فنگر، اب بعض لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں بعض کچھ، لیکن جو میں نے چیز پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فنگر موو کرتی تھی اتنی کرتی تھی، یعنی کہ وہ انٹینشنلی موو نہیں کر رہے ہوتے تھے. چونکہ آپ کی فنگر کھڑی ہے دیر از نو سپورٹ، تو اس میں جب وہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو پڑھتے پڑھتے جو تھوڑی تھوڑی موومنٹ ہو جاتی تھی وہ ہوتی تھی. تو ہم نے بھی بیٹھ کے خود وہ نہیں کرتے چلے جانا، وہ ٹک 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 ایسے نہیں. تو لیکن یہ ہے کہ ہم کسی کو غلط بھی نہیں کہتے. بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ٹیچ کرنا ہے. ہم نے کسی کو کریکٹ نہیں کر رہے بیٹھ کے، پہلے اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس طرح سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے ہم ان کے جیسا پڑھیں، کیونکہ وہ ہی واز رول ماڈل، ہی از اسٹل اے رول ماڈل فار اس. انہوں نے ہمیں ہر چیز کا طریقہ بتا دیا. تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کریں. تو اب میں نے بھی اس کو چینج کیا ہے اور آپ لوگ بھی. اب یہ کہ تشہد میں جب بیٹھیں تو جیسے ہی تشہد میں بیٹھے ہیں نا اسی وقت آپ فنگر کھڑی کر دیں گے. بالکل اتحیات آپ نے بولتے وقت ہی آپ نے فنگر کھڑی کر دینی. اور پھر اس کے بعد آپ نے جب سیکنڈ رکعت کا اگر آپ نے کیا پھر تو ہم یہ پڑھ کے اس کے بعد ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن اس کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اس میں درود ابراہیمی دوسری میں بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. ہم دوسری میں یوزلی نہیں اتحیات پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، تو اس میں ہاں اس میں اگر آپ پڑھیں اٹس ریوارڈنگ. ہاں دونوں میں پڑھیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ درود ابراہیم پڑھنے کا ریوارڈ کتنا زیادہ ہے تو وائی مس. تو یہ کہ اس میں ایک اپرچونٹی مل رہی ہے آپ کو، اس کو پڑھیں. ہاں وہ نہیں پڑھیں بالکل. تو اتحیات، ہاں اتحیات آپ نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھ کے آپ کھڑے ہو گئے. پھر آپ نے تیسری رکعت کمپلیٹ کی، چوتھی کی، پھر آخری تشہد میں آپ بیٹھیں گے. پھر آپ نے یہی والی اتحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی کے بعد پھر آپ نے ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ اس دعا کو یہ 4 چیزوں سے پناہ مانگے بغیر کوئی بندہ سلام نہ پھیرے. تو وہ 4 چیزوں سے جو ہے وہ دعا لازمی ہے. اس کے علاوہ آپ جتنی مرضی دعائیں تشہد میں مانگیں، قبولیت کا ٹائم ہے، آپ بیٹھے رہیں، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیں اس میں، آپ سٹل نماز کی حالت میں ساری دعائیں، بلکہ جو ہم بعد میں مانگتے ہیں نا اس ٹائم پہ مانگ لیں تو بعد میں ضرورت ہی نہیں مانگنے کی. آخری سجود جو میرا ہوتا ہے وہ لمبے والا ہوتا ہے. ہاں سجود میں بھی، اور اس کے بعد آپ نے تشہد میں بیٹھ گئے، اب پڑھتے جائیں دعائیں جتنی بھی آپ اس میں مانگ سکتے ہیں. پتہ چلا نا تو تب سے ہم پڑھتے. بالکل. اس میں آپ یہ دیکھیں یہ جو دعا ہے نا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا آپ
بندہ کوئی سلام نماز سے باہر نہ نکلے، سلام نہ پھیرے جب تک کہ ان 4 چیزوں سے پناہ نہ مانگ لے. لیکن ہم نے یہ چیز نہیں سیکھی ہوئی تھی، آپ لوگوں نے سیکھی ہوگی، میں نے نہیں سیکھی تھی. مجھے صرف یہی پتا تھا وہ ربنا آتنا فی الدنیا ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، ربی جعلنی، یہ 1-2. یہ جب سے میں نے حدیث پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کہ میں نے پھر اس کو کیا ہے، تو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ہم نے کرنا ہے کیونکہ اس سے سننا. اور باقی جو دعائیں ہم ربنا آتنا بیسٹ دعا ہے وہ تو پڑھنی ہے نا، وہ تو مانگیں آپ. اب اس دعا کو تھوڑا سا ہم اس کا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے. اللہم، او اللہ، انی، بے شک میں، اعوذ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پناہ میں آتا ہوں، بی کا آپ کی، من سے. اب یہ آپ نے اس کے آگے کاؤنٹنگ کرنی ہے. پہلی چیز عذاب القبر، قبر کے عذاب سے، ومن اینڈ فرام یا سے، عذاب جہنم. پہلا قبر کا عذاب ہو گیا، دوسرا عذاب جہنم. پھر آگے ہم کیا دوبارہ سے ریپیٹ کر رہے ہیں، وَأَعُوذُ، اور میں پناہ میں آتا ہوں، بکا آپ کی، من سے، فتنہ. فتنہ تو ہمیں بہت اچھے اردو میں پتہ ہے، فتنہ. المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے. یہ فتنے سے آپ پناہ مانگ رہے ہیں کہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. فتنۃ المحیا یہ مس ہو گیا، یہ فتنۃ المحیا والممات. اچھا نہیں، میرے میں تو میری اس بک میں نا مسیح الدجال پہلے ہے، وَأَعُوذُ بِكَ، یہ تو آگے پیچھے ہو سکتا ہے، یہ اس کا کوئی یہ بس 4 چیزیں یہ آپ پڑھیں اس میں. اور اگلا میں کس سے پناہ مانگتا ہوں، فتنۃ المحیا، فتنہ یعنی کہ ٹرائل آف لائف، آزمائشیں جو آتی ہیں نا دنیا کی، آپ وہ پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے دنیا کی آزمائشوں سے پناہ دے. محیا زندگی، محیا زندگی، ہی سے نا حیات، زندگی سے، اور یعنی موت. کہ ابھی میں نے محیا صرف کہا، یعنی کہ ٹرائل آف لائف، دنیا کے آزمائش، فتنے، والممات، اور موت سے، ممات، موت کے فتنوں سے، یعنی کہ موت کی آزمائشیں بھی بہت سخت ہیں. تو یہ 4 چیزیں اب جب ہم نے ترجمہ دیکھا تو ہمیں ہوا کہ واقعی یہ وہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ان سے پناہ مانگنی چاہیے. ہم میں سے کون ہے جو چاہے گا کہ قبر کا عذاب ہو؟ اللہ تعالیٰ رحم کرے کسی پہ بھی نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں قبر کا عذاب، پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں جہنم کا عذاب، پھر ہم کہہ رہے ہیں دجال کا فتنہ، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بگیسٹ فتنہ جو آپ کے لائف میں کسی کے بندے کے آئے گا، دا بگیسٹ ون، وہ فتنہ دجال ہے. اتنا اسٹرانگ، اتنا یعنی کہ کہہ لیں کہ اس سے برا فتنہ کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اس سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی گئیں، تو اس سے ہم نے مانگنا ہے. پھر اس میں ہم نے چوتھی چیز کیا ہے، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہم نے پناہ مانگنی ہے. اب زندگی اور موت کے بھی آپ فتنے دیکھیں کتنی چیزیں اس میں کور ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک طرح سے بڑی ایک جامع قسم کی دعا ہے کہ مانگی آپ نے صرف یہ، لیکن کتنی چیزیں اس میں دیکھیں آپ کے پاس آ جاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک دعا جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے یہاں پہ، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. تو یہ آپشنل دعائیں ایکسٹرا 7 اور بھی بتائی گئی ہیں. جو ایوننگ مارننگ ہے اس میں، ہاں اس کے اذکار میں بھی ہیں، یہ نماز کے بعد کی بیسکلی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں نا ان میں ہے. تو یہ کہ آپ نے یہ بھی چاہیں اپنے اوپر ہے جتنا ہم یاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا مسٹ ہے. جو اس سے پہلے 4 چیزوں سے پناہ تھی وہ تو ہم نے لازمی کرنی ہے، اور وہ ہم نے اپنے اپنے لیے کرنی ہے. ایسا بھی نہیں کہ اب آئیں کلاس کی وجہ سے آپ کریں گے، کہ وہ تو ہم نے ہر نماز کے ساتھ اپنی اس کو اگر یاد آپ کر لیں. مارننگ ایوننگ آفٹر صلاح پڑھنی شروع کر دیں، جیسے میں کوئی یاد نہیں، نماز
نماز کا یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے، تو اس کے بعد دعائیں ہماری ہیں، جتنی بھی آپ اس میں دعائیں مانگ سکتے ہیں. یہاں پہ میرے پاس کچھ دعائیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی. اس کے بعد آپ کی اپنی بھی دعائیں ہوں گی بہت ساری، لیکن کوشش کریں جتنی نماز کے اندر دعائیں کر سکتے ہیں اس کو کر لیں، کیونکہ اس سے آپ کی نماز میں خشوع ہوگا، آپ کی نماز کی کوالٹی چینج ہو جائے گی، پھر نماز میں آپ کا ایک ڈیوریشن بڑھے گی تھوڑی، ورنہ ہماری وہی 2-2 3-3 منٹ 5 منٹ میکسیمم نماز ہوتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ نماز میں بیٹھتے ہیں تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی اللہ سے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہے اس ٹائم پہ، تو اللہ تعالیٰ آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اس وقت کے ٹائم کو یوٹیلائز کریں، بیٹھیں کہ میرا رب اس وقت مجھے بالکل میرے بہت قریب سے اللہ تعالیٰ میری ایک ایک بات سن رہے ہیں، تو جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے. چلیں انشاءاللہ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے جو ہے باقی قرآن کی طرف آتے ہیں.